پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قبر میں مٹی نہیں کھائے گی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے قبر میں سخت عذاب ہوگا اور سانپ اور بچھو کاٹیں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی وہ گناہ تو نہیں کر رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ اعمال کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی سلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا مطابق نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کے دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسا ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کی رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اسے عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کے آگون اور تناسخ کہتے ہیں، موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہی رہے گی جس کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علین میں، اور اس کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہر ہوت میں ہو، کسی جین میں، کسی اس کی مرگھت یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی یا مٹی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جس جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے، اور جو قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے، اور جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں کا ہوگا۔ بدن اگرچہ جل جائے خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اعضاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں، انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روح اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغییر و تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ جہاں دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہوں،
اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہوں، اس سے وہی سوال ہوں گے اور وہی عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اسے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، عذاب و ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے، نبی ولی عالم دین شہید حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منسی محبت پر فائز ہے، اور جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ بددین خبیث مرتکب تو ہی ہیں۔ ایک دن تمام دنیا انسان حیوان جن فرشتے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں سب فنا ہو جائیں گے، اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ 1 علم دین اڑ جائے گا، عالمہ اٹھا لیے جائیں گے۔ 2 جہالت کی کثرت ہوگی۔ 3 مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ 4 مال کی زیادتی ہوگی۔ 5 عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دیں گے اور وہ سونے کا پہاڑ ہوں گے۔ 6 گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافروں پر قیامت آئے گی۔ ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔